أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل. اللہ کی عادت ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے اللہ کی عادت کو تبدیل شدہ. يسألك الناس عن الساعة. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. قل انما علمها عند الله. آپ کہہ دیجئے یقیناً اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وما يدريك لعل الساعة. اور آپ کو کیا معلوم شاہد کہ قیامت تکون قریبا ہو انتہائی قریب. ان اللہ لعن الکافرین. یقیناً اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر. وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا. اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا. نہیں پائیں گے کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. یوم تقلب وجوہہم. جس دن ان کے چہروں کو پلٹا جائے گا. فی النار.
آگ میں یقولون یا لیتنا وہ کہیں گے ہائے کاش ہمارے لیے اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کا کہنا مانا ہوتا وقالوا ربنا انا اطعنا اور کہیں گے اے ہمارے رب یقیناً ہم نے کہنا مانا ہے سادتنا و کبراءنا اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ بس انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا ہے ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے ہمارے رب دے انہیں دگنا عذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا اور ان پر بڑی لعنت فرما اسأل سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ماقبل پردے کا مسئلہ ہوا کہ اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادر جو ہے لٹکائے رکھیں یہ قریب تر ہو کہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ آزاد شریف باعزت گھرانے کی عورت ہے فلائی عزین تاکہ کوئی انہیں تکلیف نہ دے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جو لوگ منافق ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ ہر وقت عورتوں پر آوازیں کستے ہیں آوارہ گردی کرتے ہیں اگر یہ لوگ باز نہ آئے اور وہ لوگ جو مدینے میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں اگر یہ لوگ بالکل باز نہ آئے تو لنغرینک بہم اے نبی ہم آپ کو ان کے پیچھے لگا لیں گے ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا پھر یہ مدینہ جیسی عظیم جگہ میں یہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے مگر چند دن ملعونین یہ ملعون قسم کے لوگ ہیں اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑا جائے اور انہیں قتل کیا جائے سنت اللہ اللہ ہی کی عادت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے گزر چکے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا آپ اللہ کی عادت کو ہرگز تبدیل ہوا نہیں پائیں گے یعنی اللہ پہلے سمجھاتے ہیں سمجھانے کے بعد مہلت دیتے ہیں مہلت کے بعد پھر جب بھی کوئی نہیں مانتا پھر اللہ پھر وہ انہیں فوراً پکڑ لیتے ہیں اور سخت سے سخت سزا انہیں دیتے ہیں یعنی بے حیائی ایسی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا ظاہر ہو جاتی ہے ہر قسم کی قحط سالی اسی طرح یعنی گرانی اور اسی طرح ہر چیز کا جو ہے قیمتوں کا یعنی آسمانوں کے ساتھ باتیں کرنا یعنی یہ سب چیزیں مختلف قسم کے عذاب مشکلات ان کا جو ہے یعنی سزا جو ہے دنیا میں ہی ملتی ہے وہ وجہ اس کی یہ سزائیں اللہ دنیا میں اس لیے دیتے ہیں کہ بے حیائی اس قوم میں عام ہوتی ہے اور آج ہمارے اندر یہی ہے کہ بے حیائی جو ہے اتنی عام ہے کہ اس کی نحوست اور اس کی سزائیں اللہ ہم پر مسلط کیے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصاً اپنے گھروں سے ان کا سدباب کیا جائے اپنے گھروں میں اپنے بچیوں کو اچھے کپڑے اور ایسے کپڑے جو یعنی واقعی کپڑے ہوں اور صحیح معنوں میں انہیں پہنائے جائیں اسی طرح بچوں کو ایسے کپڑے پہنائے جائیں جو کپڑے واقعی یعنی کپڑے کہلائیں جو واقعی ان کے سطر کو چھپائے ایسے کپڑے انہیں نہ پہنائیں جن سے ان کے سطر ہی نہ چھپتے ہوں یا سطر جو ہے چھپ رہے ہوں لیکن ایسے چھپ رہے ہوں کہ ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہو ایسے نہ ہو بلکہ اپنے گھروں میں خصوصاً ان کی حفاظت کریں گھروں سے اپنی بچی کو اگر آپ باہر چھوڑتے ہیں اپنے گھر والوں کو اگر آپ باہر چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے پردے کا اہتمام ہو کہ یار یہ پردہ کر کے جائیں یہ نہ ہو کہ بالکل آپ اپنی مرضی سے جائیں اور اپنی مرضی سے آئیں اپنے قریبی گھر میں بھی جائیں پھر بھی جو ہے یہی حکم ہے کہ پردے کا حکم ازواج مطہرات یعنی کوئی باہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت کم ہی جایا کرتی تھی مدینہ سے باہر اکثر مدینہ ہی کے اندر ہوتی تھی وہی مدینہ میں اپنے والد جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ باوجود اس کی کہ امت کی ماں ہے لیکن ان کے خصوصاً
جو ہے ازواج مطہرات میں تنبیہ تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے یعنی والد کے گھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جایا کرتے تھے. وہی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ تقریباً 4-5 گھروں کا فاصلہ کہ اس میں وہ پردے کا اہتمام کرتی. اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ تقریباً مسجد نبوی کی ایک کھڑکی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کھلتی تھی اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے کھلتی تھی، یعنی اتنے قریب گھر. لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنے والد جان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے تو جو ہے پردے کا اہتمام کرتی، یعنی اتنی قریب جگہوں میں پردے کا اہتمام. تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، خواہ 1 منٹ کے لیے کوئی گھر سے نکلے یا جو ہے کافی دیر کے لیے نکلے، لیکن پردے کا اہتمام ضروری ہے. یسألک الناس عن الساعہ، لوگ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاہد کہ قیامت جو ہے انتہائی قریب ہو. قیامت کا علم اللہ رب العزت نے ہر چیز سے مخفی رکھا ہے اور صرف اللہ ہی کے علم میں ہے، باقی کسی کو بھی اللہ رب العزت نے نہیں بتایا. اس قیامت کے علم سے اللہ رب العزت نے وضاح قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کیونکہ قیامت غیبی چیزوں میں سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے غیب کا علم کسی کو نہیں دیا. جب غیب کا علم کسی کو نہیں دیا تو قیامت بھی غیب کا علم میں سے ہے، لہٰذا اس کو بھی نہیں دیا. اے نبی آپ کہہ دیجئے، سورہ 20ویں پارے میں فرمایا تھا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو غیب کو جانتا ہو الا اللہ، سوائے ایک اللہ کی ذات ہے. ہاں غیب کی خبریں دینا اور الگ بات ہے، غیب کا علم جاننا الگ بات ہے. کسی نے آپ کو کوئی ایسی خبر بتائی جو آپ نے دیکھی نہیں تھی، وہ غیب کی خبر ہے آپ کے لیے، آپ نے آگے کسی اور کو پہنچا دی، یہ غیب کی خبر دی آپ نے. غیب کے علم پر آپ واقف نہیں ہوئے. غیب کا علم تو یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پر موجود نہیں تھے اور وہاں کوئی کام ہوا اور آپ نے یہاں بتا دیا، یہ غیب کا علم ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بندے کو بھی نہیں دیا. فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے. خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے کہ جہنم سے چھوٹ جائیں. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے پلٹے جائیں گے آگ میں. یقولون یا لیتنا، کہیں گے ہائے افسوس، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا. آج اتنی سختی کا عذاب ہمیں برداشت نہ کرنا پڑتا، ہم کاش مان لیتے اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، پھر اللہ سے معذرت کرتے ہوئے شکوہ کریں گے، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی باتیں مانی ہیں. فاضلونا السبیل، پس انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا ہے. یعنی قوم کا سردار، قوم کا بڑا، قوم کا عالم، قوم کا جو ہے یعنی پیر، یہ چیزیں، یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ کرنے میں بھی اور ہدایت دینے میں بھی بڑا ان کا کام ہوتا ہے. اگر قوم کا سردار ٹھیک ہو تو ماقبل والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اسی طرح اگر قوم کا سردار وہ ٹھیک نہیں ہے، گمراہی کے راستے پر ہے، تو قوم بھی گمراہی کے راستے پر جو ہے چلنے لگتی ہے. اسی طرح یعنی دوسری عالم اگر ٹھیک ہو تو جو ہے اس کے ماتحت رہنے والے لوگ جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے آہستہ آہستہ دین کی طرف رغبت اختیار کرتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پر قوم کا بڑا، یعنی سردار تو نہیں ہے لیکن قوم کا بڑا ہے، یا اسی طرح جو ہے پیر ہے، تو وہ اس کے کہنے والے، اس کے ماننے والے، اگر وہ جو ہے پیر ٹھیک ہے تو ماتحت ماننے والے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ تو مشہور مقولہ ہے الناس علی ملوک دینہم، کہ لوگ تو اپنے بادشاہوں کے دینوں پر ہیں، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں. بادشاہ نیک ہے تو ماتحت بھی نیک ہیں، لیکن اگر بادشاہ نیک نہیں ہے، بے حیا ہے، اسی طرح یعنی غیرت، اس کے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یعنی ماتحت رہنے والوں میں بھی غیرت بہت کم ہی ہوگی. اور آج ہمارے معاشرے میں یہی چیز ہے کہ ہمارے حکمران بھی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور ہمارے اعمال کی بدولت وہ ہم پر مسلط ہیں. کہ جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ یعنی بادشاہ تبھی انسان بنتا ہے کہ لوگوں کے اعمال ہی کی وجہ سے. لوگوں کے اعمال اگر ٹھیک ہو تو بادشاہ بھی اچھا بن جاتا ہے، لوگوں کے اعمال ٹھیک نہ ہو تو بادشاہ برا ہوگا. اسی طرح بادشاہوں کے کہ بادشاہ سیکولر قسم کے لوگ جنہیں دین سے لابلد، بالکل دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم خود انہیں مقرر کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہمارے دین ہے، جبکہ یہ مقرر کرنا ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے.
یعنی ایک تو پہلے شریعت کے لیے اس کے ایک قانون ہے، وہ جو کسی بھی چیز کی شریعت یعنی اللہ کے احکامات کے نافذ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو کسی کو منتخب کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا منتخب کرنا ٹھیک ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق ہے تو پھر تو منتخب کیا جائے، اگر شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر یہ منتخب کرنا جائز ہی نہیں کسی لحاظ سے۔ پھر کسی ایسے بندے کو مقرر کرنا جس بندے کو دین کا پتہ نہیں ہے، جس بندے کو یعنی انسان کی احساسات ہی اس کے پاس نہیں ہے، وہ ہمیشہ پلا بڑا جو ہے وہ مال و دولت میں ہے، اسے غریب کے روٹی کا، غریب کی چیزوں کا کیا احساس ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں احساس کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں شریعت میں اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی قانون کو، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم شریعت کے ہر دائرے کو وہ گھیریں گے۔ خلافت کے نظام، اسی طرح اللہ کے دین کی سربلندی، یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب انسان یہ کوشش ہو کہ یار میں یہ دیگر نظام، جتنے بھی نظام ہیں یہ باطلانہ نظام ہیں، ان سے میری مکمل طور پر بائیکاٹ ہے، باوجود اس کے کہ یہ ہم پر مسلط ہے، لیکن بائیکاٹ میرا ہر لحاظ سے ہے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، ان لوگوں کے متعلق یہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں نے ہمیں گمراہی کے راستے پر چلایا ہے، لہٰذا انہیں تو دگنا عذاب دے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت فرما۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر کا بڑا بھی ہے، اگر وہ اپنے گھر والوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہا، یہ نہ سمجھے کہ یار انہوں میں نے آزاد کر دیے، اپنے عمل کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ بچے، یہ جو ہے رعایا والے، یہ اللہ کے دربار میں جو ہے اللہ سے کہیں گے، شکوہ کریں گے، اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہٰذا تو انہیں دگنا عذاب دے دے۔ وہاں دگنا عذاب پھر انہی کی بدولت ہمیں حاصل ہوگا، لہٰذا ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کی عادت ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ان سے پہلے گزر چکے، اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی عادت کو تبدیل شدہ۔ یسألک الناس عن الساعۃ، لوگ قیامت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما يدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور آپ کو کیا معلوم شاید کہ قیامت ہو انتہائی قریب۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، یقیناً اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ کوئی مددگار۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہے کاش، ہے افسوس، کاش ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مان لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، اور کہیں گے ہمارے رب یقیناً ہم نے کہنا مانا ہے اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا، فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا ہے۔ ربنا آتہم، اے ہمارے پروردگار دے انہیں ضعفین، دگنا عذاب، من العذاب، عذاب میں سے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور ان پر لعنت فرما، بڑی لعنت فرمانا۔ اللہ ہم سب کو